آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری کے ذبح ہونے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے زندہ ہونے کے حوالے سے ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر بے پناہ راز پوشیدہ ہے، اور پھر ہم اس ویڈیو کے آخر میں اس واقعے کی سند کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ غزوہ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدس پر بھوک کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ جواب دیا کہ تھوڑے سے جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد اس خوش قسمت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیس لیا اور بکری کے بچے کو ذبح کروایا اور کھانا تیار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام خندق پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت از خود مٹی اٹھا رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے گھر ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ان کے دو لڑکے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے دکھاؤں کہ والدہ نے بکری کیسے ذبح کی، یہ کہا اور اپنے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ جب ان کی والدہ نے خون بہتے دیکھا تو چلا اٹھی۔ لڑکا پریشانی کے عالم میں بھاگا اور تنور میں گر کر شہید ہو گیا۔ انہوں نے دونوں کو مکان کے اندر کمبل میں چھپا دیا اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مہاجرین و انصار کو لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے، حالانکہ ان کا گھر چھوٹا سا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو کشادہ فرما دے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام دو زانو بیٹھ کر دعا فرمانے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ چھتیں بلند ہو رہی ہیں، صحن کشادہ اور فراغ ہو رہا ہے، اور دیواریں پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ سبحان اللہ! یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام برتن سے از خود کھانا نکالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 10 آدمیوں کی جماعت کو بلاتے جاؤ، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے طلب فرمایا۔ نیز فرمایا، اے جابر، اپنے بچوں کو بھی بلاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ بچوں کی والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تو ان کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کمرے میں داخل ہو کر ان بچوں کو اپنے پاس بلایا، کپڑا اٹھایا، انہیں زندہ پایا، گویا کہ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بچے کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھایا، پھر بچوں نے سرکار کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے، اے جابر، میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں جس کی جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد۔ تو آپ علیہ السلام تمام ماجرا کہہ سنائے جس طرح انہیں پیش آیا تھا۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ بے حد مسرور ہوئے اور انہیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ زینت المحافل صفحہ نمبر 439 پر دلائل نبوہ تصنیف امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ اب دوستو اس واقعے کی سند پر کچھ افراد جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم علماء کا ایک فتویٰ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ مشہور ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر نے سرکار کی دعوت کی، جو میں نے واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اب اس واقعے کے اندر دو چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ان کی جو جماعت ہے وہ وہاں پر آئی، اور اس جماعت نے ٹھیک ٹھاک کھانا کھایا اور اس کے باوجود کھانا بچ گیا۔ اب دیکھیں، تھوڑے سے جو ہیں وہ جو تھے اور ایک بکری کا بچہ تھا، بکری کے بچے سے کتنا گوشت نکل آتا ہے، اور جو کتنے کو ہوں گے، تو اس سے اتنے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیر ہو کر کھانا کھایا، اور پھر سرکار نے خود بھی کھانا کھایا اور بچوں نے بھی کھانا کھایا، پھر گھر والوں نے بھی کھانا کھایا۔ ایک تو یہ پارٹ ہے۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ حضرت جابر کے دونوں لڑکوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ اب پہلی بات یعنی حضرت جابر کے گھر بنا ہوا قلیل کھانا صحابہ کے لشکر کو کافی ہو گیا، یہ واقعہ صحیح اور بالکل درست ہے۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کا معجزہ تھا جس کا ذکر بخاری سمیت دیگر کتب حدیث اور تفاسیر اور کتب سیرت میں موجود ہے۔ بخاری کی حدیث کے اندر باقاعدہ اس کا ترجمہ، جو خلاصہ ترجمہ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ صبر نہ ہو سکا،
تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا میرے پاس کچھ جو ہیں اور بکری کا ایک بچہ ہے، چنانچہ میں نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا، بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت کو ہم نے پکنے کے لیے ہانڈی میں رکھ دیا، پھر میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو ہے وہ آٹا ٹوٹ چکا تھا، یعنی خمیر اٹھنے لگا تھا، ہانڈی جو ہے وہ چولہے پر تھی اور پکنے کے قریب تھی۔ حضرت جابر نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مختصر سا کھانا ہے، آپ تشریف لے چلیں یا ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اتنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا خاصا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں بیوی سے کہہ دو کہ نہ ہانڈی چولہے سے اتارے نہ روٹیاں تنور میں لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ جابر کی طرف دعوت ہے، سب چلو۔ ادھر حضرت جابر گھر پہنچے تو بیوی کے پاس تو کھانا کم تھا، زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے شرم کے مارے بیوی سے کہا کہ تیرا بھلا ہو، حضور تو مہاجرین اور انصار سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی نے حضرت جابر سے پوچھا حضور نے تم سے کھانے کے متعلق پوچھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھ تو لیا تھا۔ اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ پھر آپ اپنے اور اللہ کے اعتماد پر لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر چلو اور رش نہ کرو، چنانچہ 10 صحابی اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑنے لگے، ان پر بوٹیاں رکھنے لگے، ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لے کر ان کو ڈھانک دیتے تھے۔ اس طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کر کے سب کو دیتے رہے اور ہانڈی میں سے چمچ بھر بھر کر لیتے رہے، یہاں تک کہ سب آسودہ یعنی شکم سیر ہو گئے اور کھانا کچھ بچ بھی گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا یہ تم خود بھی کھاؤ اور محلے اور پڑوس میں بھی ہدیہ بھیجو، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہے۔ اس واقعے کو عام سہل اردو زبان میں معرف القرآن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر جو دوسرا واقعہ ہے حضرت جابر کے مرحوم لڑکوں کو حضور نے زندہ کیا، اس بات کا ان کتابوں میں یعنی بخاری وغیرہ کے اندر کوئی ذکر نہیں، لیکن اس واقعے کو جن کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے اس کا ذکر شواہد النبوہ کے حوالے سے ایک اور کتاب احوال الخمیس میں یہی شیخ حسین دیار نے جو ہے وہ ذکر کیا، اور یہ بات جو ہے وہ کافی زیادہ مشہور بھی ہے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ اس کو کچھ اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ کاپی کیا۔ اس واقعے کے تنبے میں بعض کتب میں یہ واقعہ یہی بیان ہے کہ حضرت جابر نے جو بکری کا بچہ دعوت کے کھانے کے لیے ذبح کیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو تناول فرما دے تھے، حضور کا حکم تھا کہ اس بکرے کی ہڈی نہ توڑی جائے۔ پھر ساری ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے کچھ پڑھا تو وہ بکری زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معجزاتی طور پر بحکم رب دوبارہ زندہ کر دیا اور بکری بھی حضرت جابر کو عطا کر دی، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ اس میں برکت دے۔ اب یہ بات جو ہے اس کی تحقیق بھی بے شمار لوگوں نے کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علامہ قسطانی نے مواہب میں جو ہے وہ اس کی صحت سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، لیکن بے شمار ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے اس کی سچائی اور صداقت کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ اگر بات کی جائے تو اس کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ کتابیں جو ہیں ان کے اندر لکھا گیا ہے اس معتبر واقعے کو، اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کرنے والا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو کچھ مستند صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے کوٹ کیا اور کئی لوگوں نے اس کو تحریر بھی کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس حوالے سے بہتر جانتی ہے، تو یہ واقعے کی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ سند بھی شیئر کی۔ پیارے دوستو، اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔